अस्सलाम वालेकुम, मैं आप के साथ इवनिंग लाउंज में, और मैं सोच रही थी कि सबसे पहले मैं वो बात करूंगी जो इसमें करंट सिचुएशन चल रही है हमारे शहर कराची की। और इतने ज़्यादा हालात ख़राब कि आप लोग इस तरह के न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कराची शहर में इस वक्त जो बम ब्लास्ट और उसमें 7 अफराद के हलाक होने की जो खबर नशर की गई है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग जख्मी भी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। और इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसके बारे में अभी किसी भी तौर पर हतमी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है कि किस तरफ ये हालात जाएंगे। कुछ पार्टीज ने स्ट्राइक का भी ऐलान किया है, तो मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रही कि जी क्या कुछ पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, कुछ पार्टीज क्या करेंगी, उस पर वो क्या स्टेप उठाएंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ वो एक जनरल बात करूंगी कि जो इस वक्त इस घेरे में आए हैं, जिनके घर के 2 खवातीन भी इन हलाक होने वाली खवातीन में शामिल हैं, तो इन हलाक होने वाले लोगों में शामिल हैं। और इसके साथ साथ ये भी कि जिनके घर से कोई जाता है, चाहे वो इनका बेटा हो, भाई हो, माँ या बहन या बच्चा, क्योंकि जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो देखते नहीं कि जी किसकी जान जा रही है, किस पार्टी की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इंसानी जान जाया हो जाती है। तो जिनके घर पे ही गुजरती है। इसके साथ साथ फिर अगर स्ट्राइक हुई और हालात अगर अल्लाह न करे कि हालात आगे चलकर खराब हुए, तो उस वक्त सोचें कि कितने सारे जो लोग हैं वो इस खतरनाक सिचुएशन के ज़मरे में आ जाएंगे और कितनी उनको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, इसमें अमन और अमान कायम रखे। और उसमें सबसे पहले हमें खुद से ऐद करना होगा कि हमने ये सब कुछ इस शिद्दत पसंदी को और ये कुछ जो शरपसंद अनासर हैं इनको हमने दूर भगाना है। तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हौसला दे कि हम इन हालात का मुकाबला करें और जल्द से जल्द हमारे मुल्क में अमन की जो फिजा है वो कायम हो। साथ आगे चलेंगे। आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, ख्वाब की ताबीर और इसमें आजम आप मालूम कर सकते हैं आमिर साहब से, और हम इस सिचुएशन पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आमिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तो मतलब ऐसी कुछ बात करने का, ये पूछने का भी दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि जो हालात आमिर साहब देख के दिल एकदम से खराब हो रहे हैं कि एकदम से, क्योंकि जब मैं आ रही थी उस वक्त कुछ भी नहीं था, या आई बिल्कुल वही आम रूटीन वाला ट्रैफिक जा रहा था, रवा दवा था और सारे लोग मतलब खुशबाश अपने अपने कामों की तरफ, कोई घर आ रहा था तो कोई कहीं और जा रहा था। लेकिन अब एकदम से पूरा शहर पैनिक हो गया। बिल्कुल। तो आप देखें कि कितनी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। अगर हमारे साथ कुछ अक़लियती लोग भी इस मुल्क में रह रहे हैं तो वो भी पाकिस्तानी हैं और उनको भी जीने का पूरा हक़ है। साथ में हमारी तमाम सियासी पार्टियों को अपने अपने वर्कर्स को ये कहना चाहिए कि भाई अमन से रहो, मोहब्बत के साथ रहो। बिल्कुल। और कोई भी अगर सियासी सरगर्मी करना चाहते हो तो आपको मुकम्मल आज़ादी इख्तियार है कि आपको सब कुछ हासिल है इस मुल्क में। आप इत्मीनान के साथ अपना कोई भी सियासी सरगर्मी का अमल जारी रख सकते हो, लेकिन इस तरह से इंसान को मारना बहुत बड़ी इंसानियत की तज़लील है। बिल्कुल। देखिए कि जो किसी भी पार्टी से हो या किसी भी तरह से हो, हम सारे हैं तो पाकिस्तानी, और चाहे वो पाकिस्तानी हो कुछ भी हो, पहले तो इंसान है। इंसान तो सबको होता है और तकलीफ तो सबको और फीलिंग सबकी है। इंसान होने के नाते हम सब भाई हैं आपस में। बिल्कुल। ये बात अगर हम सब बाकी असल मीनिंग्स इसके समझ जाएं और हमें असल मतलब इसका समझ आ जाए, क्योंकि हम कहते हैं लेकिन ज्यादा हम अमल नहीं करते। लेकिन इस वक्त तो सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाए और आगे चलकर ये खतरनाक कुछ सूरत हाल ना पैदा हो जाए। तो इसके लिए हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए। आमिर साहब से भी मैं पूछूंगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या विर्द करना चाहिए, अल्लाह ताला के नामों का विर्द करना चाहिए, हमें कोई सूरत पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी नीयत भी साफ रखनी चाहिए। अपनी नीयत साफ रखेंगे, दिल साफ रखेंगे तो सब कुछ मंजिल आसान हो जाएगी। आमिर साहब कुछ बताएंगे? हम सबसे ज्यादा इस्तग़फ़ार की सूरत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। सब मिलकर पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा को कबूल फरमा के हम पर अपना करम कर देंगे। आमीन। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस ये सोचना है कि जो भी हालात, ये जो कुछ भी, हमें सिर्फ एक रहना। हम अगर एक होंगे तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा ना। ये जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई है ये सब कुछ भी ठीक हो जाएगा अगर हम एक रहो। अगर हम बढ़ गए अलग अलग ज़बानों को लेकर या अलग अलग हमने अपनी पार्टीज़ को लेकर हम ये सारी चीज़ें करते रहे तो फिर हम अलग हो जाएंगे। मुझे एक जो है याद नहीं आ रहा कि ये किससे ये बात लिंक करती है, लेकिन उसमें बड़ा कहा गया था कि ईरान में कौन रहता है, तो ईरान में ईरानी कौम रहती है, तो जी इंग्लिस्तान में कौन रहता है, इंग्लिस्तानी कौम रहती है।
تو جو انڈیا میں کون رہتا ہے تو انڈین قوم رہتی ہے ہر جگہ کی، مطلب اس طرح سے کہ پاکستان میں کون رہتا ہے جی پاکستان میں جی مہاجر رہتے ہیں، پاکستان میں جی پنجابی رہتے ہیں، پاکستان میں پٹھان رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، تو ہمارا جب اس طرح آ جاتا ہے تو ہم کیوں نہیں پھر ہم صرف بولیں گے جی پاکستان میں بھی پاکستانی قوم رہتی ہے. کاش کہ یہ وقت آ جائے، آئے گا اگر ہم اسٹرانگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں پر یہ جو غصے کا اور یہ جو آپ ایک بڑا مخصوص لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کیا انتہا پسندی کا اور غصے کا جو رجحان ہمارے دلوں اور دماغ میں بڑھ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے خصوصی طور پر کم فرما دے اپنی خاص رحمت سے. اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہم لوگوں پر اپنا کرم فرما دے، ہماری پوری قوم پر اپنا کرم فرما دے. یا رب کریم، یا رب ذوالجلال، یہ میری دل سے دعا ہے ہماری اس پوری قوم کے لیے کہ ہم سب ایک پاکستانی ہو جائیں. ابھی صاحب یہ اگر ہم اس کو عام زندگی میں انتہا پسندی کو، کیونکہ کبھی کبھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پرسنل ایشوز میں، کچھ گھریلو پرابلم سے بھی انسان انتہا پسندی پر اپنا پہنچ جاتا ہے کسی چیز میں، یعنی غصہ آ کر کہ انتہا پہ کیوں جاتے ہیں. وہی بات ہے نا، میں نے ہمیشہ اپنے پروگراموں میں زیادہ تر یہی بات کہی ہے کہ دنیا کی واحد چیز ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے تمام نیک اعمالوں کو کھا جاتی ہے. آپ چاہے 5 وقتہ نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، روزانہ روزے رکھتے ہوں پورے سال کے، لیکن وہ ایک واحد عمل ہے جو آپ کی تمام زندگی کی عبادت و ریاضت کو ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے اور آپ جنتی ہونے کے بجائے جہنمی ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ غصہ. ہے. آپ نے جتنا بھی اچھا کام کیا ہو، آپ نے کتنی اچھی خوبصورت زندگی گزاری ہو، آپ نے سارے اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا ہو، لیکن یہ غصہ ایک لمحے کا غصہ کام بگاڑ دیتا ہے. ایک لمحے کا غصہ. اچھا، یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کو پہچاننا ہو تو اسے غصے کی حالت میں اسے پہچانا جا سکتا ہے. ہم نے سبھی بات صحیح اور بھی بہت سی حالتیں ہیں جن میں انسان کی پہچان کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ غصے کی حالت میں کیا پہچانیں گے؟ جب غصہ کر رہا ہوگا تو لامحالہ وہ برائی لگے گا، اس کی برائی سامنے آئے گی. انسان کو اگر پہچاننا ہے تو اس کی اچھائی سے کیوں نہ پہچانو یار. ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کیوں اس کے اندر برائی ڈھونڈ رہے ہو؟ نہیں، انسان کو پہچاننا اس کی اچھائیوں سے پیار کرو. اور اگر وہی اچھائیاں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر وہی اچھائیاں ایک غصے کی وجہ سے وہ ساری پسے پش چلی جاتی ہیں اور پھر وہ غصہ صرف اور صرف وہی باقی رہ جاتا ہے. چند لمحوں کا غصہ ہوتا ہے، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. لیکن کسی کے اوپر جو وہ امپریشن ڈل گیا ہوتا ہے، پڑ گیا ہوتا ہے، تو وہ تو پڑ چکا ہوتا ہے کہ جی ہم نے غصے کی حالت میں دیکھ لیا. کبھی بھی غصہ کرنے کے بعد آپ نے کبھی کسی کے منہ سے یہ سنا کہ یار وہ بڑی اچھی پرسنالٹی کا مالک ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میری لائف میں تو کوئی مجھے ایسا نہیں ملا. لیکن یہ اگر چاہے وہ ہمیں جتنا پسند ہی کیوں نہ ہو، ہمارا کتنا قریبی عزیز کیوں نہ ہو، ہمارا بہن بھائی کوئی کیوں نہ ہو، تو غصے کے لمحے میں تو وہ ہمیں بالکل ناپسند ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر وہ پیار محبت اور خلوص کے ساتھ آپ سے باتیں کر رہا ہو اور آپ کے مسائل کو بھی سن رہا ہو اور ان کے حل بتا رہا ہو، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑی نائس پرسنالٹی والا بندہ ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، یہی کہا جائے. اچھا، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے شخص کو اس چیز پر غصہ آ جانا چاہیے، اگر وہ چپ رہے تو پھر ہمارے منہ سے یہ الفاظ ضرور نکالتے ہیں، آپ نے جو کہے کہ واقعی پھر یہ شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے یا اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں دوسروں کے سامنے بھی، یا اس کو ایک آئیڈیل پرسنالٹی کہا جائے، کیونکہ پھر وہ اس نے اپنے غصے پر، اپنے نفس پر قابو رکھا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. اور بہادر انسان تو وہی ہے. اس بات پر مجھے ماضی کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ لوگوں نے مجھے غصہ دلانے کی کوشش کی تھی، آپ کو غصہ نہیں آیا تھا منظم طریقے سے، اور الحمدللہ میں نے کنٹرول کیا تھا. پلان تھا، پری پلان تھا. اچھا، کیا کیا تھا یہ واقعہ بتائیں. کچھ میک اپ روم میں کہیں کچھ ہوا تھا کہ میں آیا، بڑی تیزی سے بھاگتا دوڑتا، اور داخل ہوتے ہی کسی نے مجھ سے کہا، ارے عامر صاحب آج تو آپ کا پروگرام ہی نہیں ہے. یہ میری طرف اشارہ، لیکن مجھے غصہ دلانا نہیں تھا، وہ صرف چہرے کے ایکسپریشنز دیکھنے تھے کہ
کہ جی وہ ایکسپریشن کیا ہے، لیکن خیر یہ بات میں اس میں پاس ہوں. ہاں یہ لیکن اگر ویسا والا غصہ دلایا جائے نا عامر صاحب، نہیں وہ پھر امتحان پھر آپ کا لیا جائے. خیر ہم امتحان ڈالنے والے کون ہوتے ہیں، لیکن وہ امتحان پھر ایسے، یہ تو چلو صرف ایک بات تھی. اصل غصہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کسی کی حق تلفی کرو، کسی کے ساتھ نا انصافی کی جا رہی ہو، اور یہ ساری چیزیں بھی میرے خیال میں بہت معنی. اور اس وقت انسان اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، وہ بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے. بلکہ اس وقت میں وہ یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ اس ناانصافی کو روک بھی سکتا ہے طاقت کے ذریعے، غصے کے ذریعے، اور پھر بھی وہ غصہ نہ کرے، اور بدلہ لے سکتا ہے. یعنی کہ بدلہ لینے کی طاقت ہے اس میں، لیکن وہ پھر بھی بدلہ نہ لے. تو اس سے زیادہ عظیم انسان اس وقت روئے زمین پہ نہیں ہوگا. اچھا یہ بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے کہ اگر کوئی غلط کرے تو تم اس کے ساتھ اس چیز کا بدلہ لے سکتے ہو، کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو تم اسے تھپڑ مار کے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر تم معاف کر دیتے ہو تو پھر تم بہت عظیم ہو، بہت افضل ہو. تو یہ باتیں، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ والی باتیں تو چھوڑیں کہ کسی نے کچھ الٹے سیدھے، ہم تو کچھ نہ بھی ہو تو بہت ساری باتوں پہ دن بھر میں اتنا چیخ چلا لیتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور ہم نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا. تو یہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار ہوا تھا. ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، جو ہمارے انبیاء گزرے ہیں، وہ تو چھوٹی سی بھی ان سے غلطی بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی تو وہ دل میں ہر وقت یہ احساس لے کر کے ایک سوئی برابر جتنی ایک غلطی کو لے کر وہ کہ شاید اللہ ہمیں اب جنت میں داخل نہیں کرے گا، صرف ایک چھوٹی سی ہے نا. ہم تو ان کے ذرے کے برابر نہیں، ہم تو لیکن ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. وہ جو اتنے سالوں کی عبادت اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا شرف دیا اور سب کچھ بڑا رتبہ دیا، تو ہم تو پتہ نہیں پھر کیا. تو اس لیے شاید یہ سب کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے جس وقت ہو رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو خیر اس لیے سامنے آ رہا ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک ہمارے ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہو سکا. ہمارے ملک میں برٹش لا نافذ ہے. ہمارے ملک میں اس لا کے مطابق بیل بیفور اریسٹ ہو سکتا ہے. مجھ سے یہ جرم سرزد ہو جائے، اس لیے میں اپنی ضمانت پہلے سے کروا رہا ہوں. ضمانت قبل از گرفتاری، یہ بھی برٹش لا کا حصہ ہے. بنا کرتے جو تو کہنے کا مقصد یہ، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا اور پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جن مجرموں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان مجرموں کو جو سزا دی جاتی ہے وہ سزا میڈیا پہ دکھائی جائے کہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو، انہیں پتہ چلے کہ جی ہم نے یہ انسان کو باقاعدہ دکھایا جائے اور اس کو اس کا تڑپنا دکھایا جائے.